کل قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا سوال ہونا ہے، اور خدا نہ خواستہ نماز ہی ہماری اگر صحیح نہ ہوئی تو پھر کیا ہونا ہے وہ سب ہم جانتے ہیں۔ وہاں فرضوں کی کمی کو نوافل سے پورا کیا جائے گا، تو آپ یہ سوچیں کہ ہم فرائض کو ادا کرتے ہیں نہیں، تو ہمارے پاس نوافل کا ذخیرہ کہاں سے ہو؟ نماز کی درستگی کے بعد ہی اور باقی اعمال کی پونچھ ہوگی۔ اگر نماز درست نہیں تو سمجھ لو کیا ہونا ہے، وہاں کی زندگی ہمیشہ ہمیش کی ہے، اور ایسا بالکل نہیں ہو سکتا کہ آپ نماز کو چھوڑتے رہیں اور مرنے کے بعد ملائکہ تمہارا استقبال کریں۔ نماز کو ترک کرتے ہوئے ایسا تو ممکن ہے ہی نہیں۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ ایمان اور کفر کے بیچ آڑ صرف نماز ہے، اور اس کو جانتے ہوئے بھی ہم نماز کو ادا نہیں کرتے۔ اب ہم خود کو ایمان والا سمجھتے ہیں، جبکہ نماز کے ترک ہونے میں ہماری جانب سے کوئی کمی نہیں ہے، تو پھر بس اس بیس پر مسلمان ہونے سے کیا فائدہ کہ اس کے باپ دادا مسلمان تھے۔ دنیا کی نظروں میں مسلمان اور آخرت میں یہود و نصارہ کے ساتھ ہو تو یہ ہمارے لیے بڑا ہی خوفناک منظر ہوگا۔ آپ جس سے بھی یہ سوال کریں گے کہ تم جنت چاہتے ہو، تو وہ یہی کہے گا کہ آخرت میں جنت کے علاوہ اور دوسرا ٹھکانہ میں چاہتا ہی نہیں، اور یہی جواب میرا بھی ہوگا۔ ہم سب کو یہ معلوم ہے کہ نماز جنت کی کنجی ہے، جنت کی چابی ہے، لیکن پھر بھی اس سے محروم ہے۔ نماز کا جان بوجھ کر چھوڑنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ زنا گناہ کبیرہ ہے، لیکن نماز کا جان کر چھوڑنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ زنا کے کرنے سے ہم پھر بھی ڈرتے ہیں، لیکن نماز کی تو کوئی اہمیت ہی باقی نہیں ہے۔ مؤذن ہمیں مسجد میں بلا رہا ہوتا ہے اور ہم اپنے انہی گناہوں کے کاموں میں مبتلا رہتے ہیں۔ اصل میں ہم یہاں پر اللہ کی بغاوت کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ الفاظ خود مؤذن نے نہیں بنائے ہیں، بلکہ اس کو اللہ نے اپنا منادی مقرر کیا ہوتا ہے۔ اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ بغاوت کی سزا دنیا کے اندر بھی سزائے موت ہوتی ہے، اور وہ تو کل کائنات کا مالک ہے۔ نماز یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایمان اور کفر کا مسئلہ ہے۔ اگر ہماری عادت نہیں ہے، عادت ڈالنی ہوگی، کیونکہ یہ دنیا صرف قبر تک ہے، اور اس کے آگے کا مسئلہ صرف قبر والے پر ہی رہ جاتا ہے، اور کوئی بھائی نہ بیوی نہ اہل و عیال اس کی خبر لیتا ہے۔ تو آخر ہم کس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، جبکہ اس دنیا کو ہر حالت میں چھوڑنا ہے، اور اس موت کا انکار تو غیر مسلم بھی نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ ان کے باپ دادا کو بھی اس دنیا کو چھوڑنا پڑا، اس دنیا کو الوداع کہنا پڑا ہے۔ ہمارے لیے بہتر چیز یہ ہے کہ ہمارے باپ دادا اس دنیا کے اندر نہیں ہے، ہمیں اس کو عبرت کا نشان مان کر اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، دوبارہ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ نماز کا چھوڑنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب کے زمانے میں کسی بھی منافق کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ نماز کو چھوڑ دے۔ اللہ نے یہ سب نعمتیں دی ہیں تو اس کا شکر تو ادا کرو کہ تم بنا کسی قیمت کے اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو۔ آپ ایک آکسیجن کو ہی دیکھ لیجئے کہ جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں تب سے اللہ کی بنائی ہوئی آکسیجن بنا کسی قیمت پر یوز کر رہے ہیں۔ اور یاد کریے اس کورونا کے ٹائم کو، جب انسان کو کسی بھی قیمت پر آکسیجن نہیں مل رہی تھی، تو ہم اس پاک ذات کا شکر کیوں نہ ادا کریں؟ کیوں نہ ہمیں اس کی تعریف اور اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اور اس سے فائدہ ہمارا ہی ہے، کیونکہ اس پر اللہ نے انعام رکھا ہے، اور ایسا انعام جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا۔ تو عہد کریں کہ آج سے ابھی سے نماز نہیں چھوڑیں گے۔